مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ اور جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے کوئی گمان بھی جا نہیں سکتا۔ معجزے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہ آنکھ نہیں ہے جو انہیں دکھتی ہے بلکہ یہ یقین ہے جو ہر ناممکن شے میں ممکن کو ہونا ڈھونڈتا ہے۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے مگر سچ تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا عیب سے پاک کوئی نہیں۔ وہی دلوں کے حال خوب جانتا ہے اور اس کے سوا تمہاری تقدیر کا لکھا کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اور بے شمار ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی راستہ باقی نہیں ہے، سب کچھ بدل چکا ہے۔ اور تب انسان کے آنسو بولتے ہیں اور زبان چپ ہو جاتی ہے۔ تب تمہارا رب نصیب میں معجزہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دعا تمہارا رب جو الرحمن سن رہا ہوتا ہے تو قبول نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس یقین کے ساتھ تم آسمان کو دیکھتے ہو نا تو یقین رکھو وہاں سے قبولیت کی خوشخبری ضرور آئے گی۔ یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے جب دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو اور زبان خاموش ہو اور دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو کہ یہ ہوگی۔ یہ مصیبت اذیت کے وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایمان اور درجات کی بلندی کی سیڑھیاں انسان کے آگے کھول کر رکھ دی جاتی ہیں۔ چاہے تو صبر کر کے ان پر چڑھ جاؤ، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں کھڑے رہو، چاہے تو ان لمحات میں رب سے شکوہ کر کے رب کو ناراض کر لو، چاہے تو رب کو راضی کر لو۔ اور جانتے ہو کہ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جب بندہ دعا مانگتا ہے تو قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاش کرتا ہے تو راستہ نہیں بنتا۔ تو اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو یہاں تک کہ اس کی طرف سے تمہاری دعاؤں کا جواب نہ آئے۔ جلدی مت کیا کرو، یاد رکھو جب وہ کن کہے گا نا تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جائے گا۔ آزمائشیں طویل اس لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ تم درد میں اللہ سے ملتے ہو۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا، اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ مجھ سے راضی رہنے کے لیے کوشاں تھا، اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بیچتا ہے تو ہوائیں بادل ابارتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور کبھی تو اس کے ٹکڑے بھی کر دیتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ سے بارش نکلتی ہے، پھر جب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس تک وہ بارش پہنچاتا ہے تو جب بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ یہ یقین اور توکل جیسے الفاظ صرف اسی ذات کے لیے بنے ہیں۔ جتنا اس کی ذات پر یقین توکل کیا جائے وہ آپ کے یقین کو اتنا ہی مضبوط کرے گا، کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ پر توکل کی ڈور مضبوطی سے تھامے رکھیے، حالات چاہے جیسی بھی کیوں ہوں، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب ہم دعا کرتے مایوس ہونے لگتے ہیں، انتظار نہیں کرتے،
تو کیا پتا کہ اس وقت ہمارا صبر آزمایا جا رہا ہو۔ وہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہوں کہ ہم کس یقین کی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو سکون اسی بات میں ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ اس سے مانگا جائے اس کو اسی پر چھوڑ دو۔ جو مانگا ہے اگر وہ ملا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا، اور اس یقین کے ساتھ دعا وقت اور حالات نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو اس بات کی تسلی دی گئی ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے، تو سوچو تمہارا صبر کیسے رائگاں جا سکتا ہے۔ جب اللہ کی مصلحتوں کی تمہیں سمجھ آنے لگے گی تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگو گے کہ کیسے شر میں سے وہ خیر نکال دیتا ہے، کہ تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگو گے، کیونکہ اللہ کی ذات پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ انسان جس چیز کو مشکل سمجھتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں آسانی ہوتی ہے، انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیر ہی نہیں تھی، جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ اپنے مسئلوں کو خود سلجھانا سیکھیں۔ سب سے پہلے کائنات کے بادشاہ کے پاس جایا کریں، اسے بتائیں اپنی ہر مشکل، غم اور الجھن کو، اپنی تڑپ اور روحانی اور قلبی تکلیف کو۔ جب اس سے مدد مانگیں گے تو وہ ضرور مدد کرے گا، وہ تمہاری پکار کو ضرور سنے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا پھر اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، تو دعائیں اپنی اوقات نہیں، اس رب کریم کی شان دیکھ کر مانگنی چاہیے۔ اس اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، تو سنو پریشان مت ہونا، کیونکہ ہمارا اللہ بہت بڑا اور مہربان ہے۔